میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے کوئی عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ غریب غریبی کا عذر کل قیامت کے دن نہیں کر سکتا، امیر امیری کا عذر نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن، اور غلام غلامی کا عذر نہیں کر سکتا قیامت کے دن۔ یہ سب اس کو یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کل قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ کے سامنے عذر کریں گے، اللہ کے سامنے کچھ لوگ عذر کریں گے، امیر اپنی امیری کا عذر کرے گا، اے اللہ میرے پاس سلطنت تھی، میرے پاس بادشاہیت تھی، میں اس بادشاہیت سلطنت کی وجہ سے میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا، میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ بادشاہیت تھی تیرے پاس؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی زیادہ دولت تھی تیرے پاس؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت تھی تیرے پاس؟ تو وہ انسان مجبور ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بادشاہیت، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ہوا کو بھی ان کے تابع کیا تھا، اللہ نے ایسا تخت ان کو عطا فرمایا تھا کہ ان کے نوکر سارے ان پہ تخت پہ بیٹھ جاتے تھے، اور ہوا ان کی تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی، کہیں سے کہیں 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں ان کو پہنچا دیتی تھی ہوا تخت کو ان کے۔ تو اتنی بڑی بادشاہیت تھی تیرے کے پاس، بادشاہیت کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ غریب اپنی غربت کا عذر بھی نہیں کر سکتا، غریب یہ عذر نہیں کر سکتا، اے اللہ میرے پاس تو مال دولت نہیں تھی، میں تو غریب آدمی تھا، میں کمائی میں لگا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کا گھر بھی اپنا رہنے کو گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس، ایسے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو راضی کر کے گیا۔ مال دولت اللہ کو راضی کرنے کی شرط نہیں ہے، غریب یہ نہیں کہے کہ میرے پاس مال دولت نہیں اس لیے میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کی غلط سمجھ ہے، اس کی ناسمجھی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، یہ تو وہ غریبی غربت کا عذر نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن، اور بیمار اپنی بیماری کا بھی عذر نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار تھا، مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی، اے اللہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے عبادت نہیں ہو سکی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر دیں گے، اور حضرت ایوب علیہ السلام حدیث میں آتا ہے 18-20 سال تک بیمار رہے، لیکن اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اولاد گئی، اولاد کی فکر نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت پہ ڈٹا رہا۔ اولاد گئی، مال دولت گیا، سب گیا، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، بیوی بھی گئی، سب گئے، چھوڑ دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اپنی اللہ کی عبادت میں کمی نہیں آنے دیا۔ تو یہ بیمار بھی اپنی بیماری کا عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اور چوتھا غلام اپنی غلامی کا بھی عذر نہیں کر سکتا، غلامی کا عذر نہیں کر سکتا، میں فلاں کا نوکر تھا، میں آپ کی عبادت نہیں کر سکا، میں اس کی نوکری کرتا تھا، اگر میں آپ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت اس کا کام چھوڑ کے آتا تو وہ مجھ پہ ناراض ہوتا، اس عذر کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تجھ پہ ناراض ہو رہا ہے، اس کے کام کو چھوڑ، اور جگہ اپنا معاہدہ کر لو، اس سے عہد کر لو کہ میں اپنی عبادتیں نہیں چھوڑوں گا، اپنے نماز کے وقت میں آپ کے کام کو چھوڑ دوں گا۔ تو غلام بھی اپنی غلامی کا، نوکر اپنی نوکری کا عذر نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ان کے بھائیوں نے بیچا نا، غلام بن گئے، لیکن جیل کے اندر ہے، مصر کے بادشاہ کا غلام ہے، لیکن اپنے رب کو نہیں بھولا، اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا کہ اللہ کو چھوڑ دو بس، نہیں، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ غلام کے سامنے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کر کے کہیں گے کہ یہ بھی تو میری غلامی میں میری عبادت کو نہیں چھوڑا، لیکن تو کیسے غلامی کا عذر کر رہا ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمارے یہ سارے آزار جو عذر ہے ہمارے، ہم اس کو عذر سمجھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عذر ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے عذر اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے، یہ ہمارے عذر اللہ کے ہاں نہیں چلیں گے، بلکہ ان عذروں کے ہوتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کو ان عذر کے ہوتے ہوئے راضی کرو گے تو پھر کامیابی ملے گی، ایسے مفت میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں۔ اللہ کو راضی کریں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنتیں بھی ہوں ہمارے زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کریں۔ اگر انسان عبادت تو کر رہا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں کر رہا ہے تو یہ عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو مردود کر دیں گے، واپس دیں گے اس کو۔ تو میرے بھائیو دوستو، عبادت کو کرنا ہے، ہر عمل کو کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔